बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पार्लियामेंट्री अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ। खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट है तो सारी हमारी कौम इकट्ठी है, यूनाइटेड है। जनाब स्पीकर, 26 जुलाई को जब अभी मैं प्राइम मिनिस्टर स्वेर नहीं हुआ था, तभी मैंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर हिंदुस्तान एक कदम पाकिस्तान की तरफ बढ़ाए तो हम 2 कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे। इसकी वजह यह है जी कि बरे सगीर में दुनिया के सबसे ज्यादा गुर्बत है। पॉवर्टी में बरे सगीर का सब कॉन्टिनेंट दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत और गरीब लोग रहते हैं। और ये मेरा विजन है कि कभी भी कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जिधर थोड़े से लोग अमीर हों और बाकी गरीबों का समुंदर हो। और ये चाइना ने शो किया कि जब चाइना ऊपर गया पिछले 30 सालों के अंदर, तो उन्होंने जो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। लेकिन चाइना की एक और अचीवमेंट थी कि चाइना की जितनी भी डिस्प्यूट्स थी अपने नेबर्स के साथ, चाइना ने उन डिस्प्यूट्स को बड़ी मैच्योरली हैंडल किया। और अगर आप ये देखें कि पिछले 15 साल में जबकि अमेरिका वॉर ऑन टेरर के ऊपर अफगानिस्तान पे $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा था, तो चाइना उसी वक्त में, इसके बावजूद कि उनकी डिस्प्यूट्स थी, उन्होंने एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया और दुनिया की सबसे एडवांस्ड रेल सिस्टम कायम किया। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा आगे बढ़ना बरे सगीर का ये जरूरी है कि हम अमन हो और जो भी हमारे मसले हो वो हम डायलॉग के जरिए हल करें। लिहाजा ऑफर दी 26 को, फिर एक लेटर भी लिखा मैंने नरेंद्र मोदी को कि हमें फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं आया। और हमने ये रियलाइज किया कि ये रिस्पांस इसलिए अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि हिंदुस्तान के इलेक्शंस आ रहे हैं। और हमने ये रियलाइज किया कि इनकी जो भी कैंपेनिंग है उसका हिस्से में ये नहीं है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हो। इलेक्शंस के बाद हमने सोचा कि हम आगे बातचीत बढ़ाएंगे। स्पीकर साहब, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने समझा कि करतारपुर को हम खोलें। वो एक कोशिश थी कि ये हमारी आगे बातचीत बढ़े, टेंशन्स कम हो, डायलॉग से मसले हल हो, फिर भी लोअर करें ये जो हमारी टेंशन्स थी। बदकिस्मती से फिर भी हमने रियलाइज किया जिस तरह की वहां से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। बहरहाल हमने सोचा कि इलेक्शंस की हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमें एक खौफ था कि इलेक्शन से पहले कोई ना कोई इंसिडेंट होगा जिसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा इलेक्शंस के लिए। ये खौफ था। और इतने में पुलवामा हो गया। अब मैं ये तो नहीं कहता कि उनका अपना हाथ था, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन जो पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, अभी आधा घंटा नहीं हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां खड़ी होनी शुरू हो गई। अब कोई ये सोचे कि टाइमिंग उसकी कैसी थी। हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट एक विजिट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की। हमें पता था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी और इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो कौन सा मुल्क इतनी अहम इवेंट को खुद ही सैबोटाज करे इस तरह का दहशतगर्दी करवा के। उसके अलावा हमें यह नहीं समझ आई कि इससे हमें मिलना क्या था, यानी पाकिस्तान को क्या गेन करना था पुलवामा इंसिडेंट से। तो हमने फौरी तौर पे उनको कहा, मैंने
इंडिया को एड्रेस किया और मैंने उनको कहा कि किसी किस्म की आप एक्शनेबल इंटेलिजेंस हमें देंगे, हम एक्ट करेंगे। क्योंकि ये जितनी भी यहां पार्टीज बैठी हैं, हमने सब ने नेशनल एक्शन प्लान पे ये साइन किया हुआ है, जिधर हमने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की आर्म मिलिशिया को इजाजत नहीं देंगे। हमने उसमें बाकी भी कंडीशंस थी, लेकिन ये स्पेसिफिकली कि एक जो भी पुरानी हुकूमत की पॉलिसीज थी, ये फैसला हुआ था कि आगे से पाकिस्तान अपनी ना सॉइल को इस्तेमाल करने देगा किसी किस्म की दहशतगर्दी, ना उन ग्रुप्स को चलना देगा जो कि आर्म ग्रुप्स हैं। तो हम वैसे भी, और ऊपर से फैटफ पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाला हुआ था, तो हम वैसे भी उसकी कंप्लायंस के अंदर एक्शन ले रहे थे। तो हमने उनको कहा कि आप हमें सबूत दें और हम एक्ट करेंगे। बदकिस्मती से बजाय सबूत देने के एक पूरा वॉर हिस्टेरिया हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता गया। मैं इधर अपनी पाकिस्तान के मीडिया को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि यहां बड़ा मीडिया का रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड थी, और मैं समझता हूं इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे मीडिया ने पिछले 15 साल जो वॉर ऑन टेरर हुई है पाकिस्तान में, मीडिया ने खुद देखे हुए हैं कि बॉम्ब धमाकों से किस तरह की तबाही मचती है, किस तरह के अस्पतालों में उन्होंने देखा है कि जो लोग विक्टिम्स होते हैं बॉम्ब अटैक्स के, और जिस तरह के कैजुअल्टीज हुई हैं पाकिस्तान में। तो हमारे मीडिया में वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, उन्होंने बड़ी मैच्योर एटीट्यूड दिखाई। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हिंदुस्तान में जिस तरह का वॉर हिस्टेरिया था, हमें ये शक पड़ना शुरू हो गया कि अब कुछ ना कुछ होगा पाकिस्तान में। लिहाजा ये भी मैंने पैगाम दिया कि अगर आप अगर वायलेट करेंगे जो भी कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन, तो हम उसका जवाब देंगे। और ये सिर्फ इसलिए कहा कि ये कोई भी सॉवरेन मुल्क इजाजत नहीं देता अपने मुल्क में किसी तरह का अटैक। लेकिन हमने बार बार फिर ये कहा उनको कि आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें। अब आज पहुंचा डॉसियर हिंदुस्तान का, आज उन्होंने पुलवामा के ऊपर डॉसियर भेजा है, लेकिन आज वो डॉसियर भेजा है और 2 दिन पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया, एग्रेशन किया, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूएन चार्टर की वायलेशन की। अब सवाल यह है कि क्या ये पहले हमें डॉसियर दे देते और फिर अगर एक्ट ना करता पाकिस्तान तो अगला एक्शन लेते। लेकिन इससे फिर हमें लगा कि ये हिंदुस्तान के जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनकी मजबूरी है कि ये इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। अब एक तरफ पाकिस्तान उनसे कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान से कि हम हर किस्म की कोऑपरेशन, आपके अटैक हुआ है हम आपकी मदद करते हैं अगर आप हमें बताएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू है। पहली दफा अफगानिस्तान के अंदर एक चांस है कि डायलॉग के जरिए अमन आए, उसमें पाकिस्तान पूरी कोशिशें लगा हुआ है और उन कोशिशों की वजह से आज ये जो डायलॉग अभी हुआ है कतर के अंदर, जो पाकिस्तान ने इसको करवाया है, तो एक तरफ वो लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमें पता था थ्रेट्स आ रही हैं। और जब इन्होंने अटैक किया पाकिस्तान पे, अब हमें 4 बजे 3:30 बजे सुबह के मुझे पता चला, आर्मी चीफ से बात हुई, एयरफोर्स चीफ से बात हुई, हमने डिबेट किया कि क्या हम अब इसका जवाब दें। अब मसला यह था कि हमें किसी को नहीं पता था, क्योंकि किसी को यह नहीं पता था कि कोई कैजुअल्टीज हुई, किधर हिट किया। हमें पता था कि उन्होंने कहीं बॉम्ब फेंके हैं, लेकिन कोई कैजुअल्टीज का हमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा था। लिहाजा हमने फैसला किया कि हम कुछ नहीं करते। हमें यह भी आपस में डिस्कशन में कि लोग बड़े अपसेट होंगे पाकिस्तान के कि देखें जी उन्होंने कार्रवाई की आपने वापस नहीं की, लेकिन हमने फैसला किया कि अगर कैजुअल्टीज नहीं हुई, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी, और हम उनकी कैजुअल्टीज कर दें तो एस्केलेशन हो जाएगा। तो एक जिम्मेदार स्टेट बन के हमने कोई एक्शन नहीं लिया और अगले दिन हमने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे में कैपेबिलिटी और विल है, अगर आप ये करेंगे तो हम भी कर सकते हैं।
اور کوئی کسی قسم کا نہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا، نہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کیا. لیکن جب جہاز واپس آ رہے تھے تو 2 ہندوستان کے جہازوں نے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ 2 گر گئے. اب جو سچویشن آج ہے، ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر مودی کو کال کروں، کیونکہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے، کہ ہمیں ڈر ہے یا ان کو کوئی گھبراہٹ ہے اس ملک میں. ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں، انہوں نے جس طرح کی 10 سال 12 سال یہ جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور جس طرح کی یہ ایکسپیرنس سے گزرے ہیں، یہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمڈ فورسز ہے. اور ساری قوم اس وقت متفق ہے. لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، نہ ہندوستان کے انٹرسٹ میں کہ بات آگے بڑھے. لہٰذا ہم نے پیغام بھی پہنچائے کل بھی ان سے، اور بھی فارن منسٹر نے باقی لیڈرز سے، دنیا کے فارن منسٹر سے بات چیت بھی کی، اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہو. اب میں اسپیکر صاحب جس پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا ایشو ہے کیوں، اور یہ ہے ایشو کشمیر کی وجہ سے. اب میں ہندوستان کی عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ کوشچن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو 4 سال کی جس طرح کا تشدد اور ظلم ہوا ہے کشمیر کے لوگوں پہ، کیا ان ٹیکٹک سے، آپریشن سے، ظلم سے کیا کشمیر کو سبڈیو کر لیں گے کشمیر کے لوگوں کو؟ جس طرح ایک ہندوستان کے پولیٹیشین نے کہا کہ آپ ایک آئیڈیا کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. یہ ایک ہندوستان کے اندر ایک انڈیجنس کشمیر میں موومنٹ شروع ہو چکی ہے. اس کے اوپر جتنا یہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں وہ موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے. میں جب 20 سال پہلے ہندوستان ایک کانکلیو پہ گیا تو 20 سال پہلے میں جب گیا تو مجھے تب یاد ہے کہ ہندوستان کے جو وہ کانکلیو تھی اس کے اندر جو کشمیر کے لیڈرز تھے وہ علیحدگی نہیں چاہ رہے تھے یا وہ ہندوستان کے ساتھ تھے. اب جو کشمیر کا سچویشن ہے، کوئی بھی کشمیر کا لیڈر سپورٹ نہیں کر رہا کہ جو ہندوستان کی ٹیکٹکس ہیں، بلکہ اتنا پریشر ہے اب نیچے سے پبلک کا کہ وہ آزادی کے علاوہ وہ کوئی چیز بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا وہاں کشمیر کے لوگوں پہ. آج کشمیر میں ایک ہی آواز ہے آزادی کی. تو ہندوستان کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے ایک دم انگلی اٹھائی پاکستان پہ، کوئی ثبوت کے بغیر ایک دم انگلی اٹھائی، کیا ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ کشمیر میں ایک 19 سال کا نوجوان کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن بم بنا کے اڑاتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز کو؟ کس انتہا پہ وہ پہنچ گیا ہوگا؟ یا اور ان کے نوجوان جو موت کا خوف ان کا ختم ہو گیا ہے، کیا یہ انہی ٹیکٹکس، اسی آپریسو ٹیکٹکس، ظلم سے کیا یہ آگے تبدیل ہو جائے گا؟ جو ابھی تک کامیاب نہیں ہو وہ آگے کامیاب ہو جائے گا. تو ہندوستان میں بھی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان ٹیکٹکس سے جو ابھی تک وہ استعمال کر رہے ہیں، کیا اگر اس 1 ڈائمینشنل اپروچ کا رزلٹ نہیں آیا تو آئنسٹائن کی وہ جو تھیوری آف وہ ڈیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ رزلٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے. ڈبیٹ کی ایک تو کشمیر پر ضرورت ہے کہ کشمیر کا آگے کیا اگر اسی طرح چلتا گیا، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ وہاں ریئیکشن آئے گا، ریئیکشن کی وجہ سے اس طرح کے کوئی دہشت گردی ہوگی، اس کے بعد کیا ساری وقت پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، اور اسی طرح پاکستان کو ایک دم کہا جائے گا کہ ایکشن لو ثبوت بھی دیے بغیر. ایک اور جو آرگیومنٹ میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں، اس کو بلیم کر رہے ہیں اسلامک ریڈیکلزم کے اوپر.
کہ یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں یا یہ جو نوجوان ان کا ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے، اس کو اسلامی انتہا پسندی کا کہا جا رہا ہے کہ اس لیے خودکش حملے ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میں دنیا کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ 9/11 سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ خودکش حملے کیے گئے تھے ٹیمل ٹائیگرز کے، جو ہندو تھے۔ تو یہ ہندو مذہب کی وجہ سے نہیں وہ کر رہے تھے۔ یہ جو سوسائڈ بومنگ ہوتی ہے، اس کو اگر صحیح طرح اینالائز کریں، یہ ڈیسپریشن، یہ ایک ویپن آف دا ویک ہوتی ہے۔ ایک مایوسی میں، ایک ذلت میں ایک انسان آخر میں اپنے آپ کو ہیومن بام بنا لیتا ہے۔ اس کو اینالائز کریں۔ اور میں پھر سے انڈیا میں، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں انڈیا کرکٹ کی وجہ سے جانتا ہوں لوگوں کو، دوستیاں ہیں میری پرانی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں لوگ ہیں جو یہ جو متفق نہیں ہے جس طرح کی ٹیکٹکس ایک کشمیر میں استعمال کی جا رہی ہیں، اور جس طرح کا اس وقت یہ کرنٹ گورنمنٹ جو وار مانگرنگ کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو اکثریت عوام ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ایک وار ہسٹیریا چلا ہوا ہے، ڈرتے ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر، ایک پورا ان کے میڈیا کا جس طرح اٹیک ہے۔ کاش کہ ان کے میڈیا نے وہ دیکھا ہوتا جو ہمارے میڈیا نے دیکھا پچھلے 12 سال، جو بم اٹیکس اور جو لوگ زخمی ہوتے، جو 70,000 ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں، کاش وہ اگر یہ دیکھ لیتے وہ اس طرح کی وار مانگرنگ نہ کریں، کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی جیتا نہیں ہے۔ اور جنگ وہ ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہے جو ہم پاکستان اور ہندوستان کے پاس ہتھیار ہے، کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے جنگ کا۔ اور مجھے ایک خوف ہوتا ہے کہ یہاں مس کیلکولیشن نہ ہو جائے۔ عموماً کئی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ملک تباہ ہوئے ہیں مس کیلکولیشنز کی وجہ سے۔ یہ جو ساتھ ہمارے افغانستان میں مس کیلکولیشن تھی، سوچا کہ بڑی جلدی چند مہینے میں دنیا کی سب سے پاورفل فورس تھی کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ آج 17 سال کے بعد اگر انہوں نے اتنی دنیا کی ایک وہ فوج جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنے عظیم ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آئی، اگر وہ آج ڈائیلاگ پہ آ گئی ہے تو جنگ سلوشن مسئلوں کا نہیں ہے۔ اور یہ جب وار مانگرنگ شروع ہوتی ہے اور آپ ایسکیلیشن کی طرف جاتے ہیں، مثلا اگر ہندوستان آپ کوئی ایکشن لیتا ہے تو ہمیں مجبوری ایکشن لینا پڑے گا، وہ کدھر جائے گی اس کے بعد بات۔ اور پھر یہ بھی میں سنتا رہتا ہوں کہ انڈین پولیٹیشین جی نیوکلیر بلیک میل کر رہا ہے پاکستان۔ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیا مطلب نیوکلیر بلیک میل کر رہا ہے؟ یہ ایک قسم کا کہنا یہ کہ کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اس لیے ہم یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں ہندوستان میں۔ میرے خیال میں اسپیکر صاحب اور میں اپنے ساری جتنے بھی فیلو پارلیمنٹیرینز ہیں، میں آج سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان امن چاہتا ہے۔ پاکستان آج جدھر کھڑا ہے، ہماری صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ہمارے خطے میں سٹیبلٹی ہو، امن ہو، تاکہ ہم اپنی جو اصل کام ہے ایک حکومت کا کہ لوگوں کو غربت سے نکالیں۔ اور وہ تب آتا ہے جب امن ہوتی ہے، امن کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے، نوکریاں ملتی ہیں، دولت بنتی ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے۔ یہ جو ٹینشن ہے یہ نہ پاکستان کو فائدہ دیتی ہے نہ ہندوستان کو فائدہ دیتی ہے۔ میں نے جس طرح کہا، میں نے کل بھی کوشش کی نریندر مودی سے بات کرنے کی اور صرف یہ ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ باقی اپنے دوستوں کو بھی، میں شام کو میری بات ہو رہی ہے ترکی کے پریزیڈنٹ سے بھی، ہم ان کو بھی کہیں گے کہ اس میں کروائیں۔ لیکن اس کو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ایسکیلیشن کی، اس کو ایک کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ اس میں غلط سگنلز نہیں ملنے چاہیے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس میں تاریخ میں جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو 2 بادشاہ تھے، ایک طرف بہادر شاہ ظفر تھا، دوسرا ٹیپو سلطان تھا۔ بہادر شاہ ظفر جب اس کو فیصلہ کرنا تھا، ایک طرف غلامی تھی دوسری طرف موت تھی، تو اس نے غلامی کے لیے فیصلہ کیا اور باقی زندگی غلامی میں گزاری۔ دوسری طرف ٹیپو سلطان تھا، ٹیپو سلطان کو بھی یہ فیصلہ ایک وقت آ گیا فیصلہ کرنے کا کہ کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے تو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے
یا آپ ایک آزاد انسان کی طرح آخری دم تک لڑیں گے؟ اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے. ایک قوم اگر اس کو آپ پش کر دیں گے، کوئی بھی قوم چھوڑے پاکستان، اگر اس کو پش کر دیں گے اس سٹیج کے اوپر کہ وہ اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے، تو ایک غیرت مند قوم آزادی کے لیے لڑے گی، وہ غلامی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور میں اس لیے آج ہندوستان کو اور نریندر مودی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کسی کو بھی اس انتہا کی طرف نہ دھکیلیں، کیونکہ یہ جو آگے جا رہی ہے، اور مجھے پتہ ہے کیونکہ ہماری پریپریشنز ہیں، مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی پریپیئرڈ اور کدھر کھڑی ہے. اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا میسائل اٹیک کیا جائے، وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا. تو اس کی ریٹیلیشن کے لیے بھی مجھے پتہ ہے کہ ہماری فوج کدھر کھڑی تھی. اس لیے میں آج کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں، کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. اور پھر دو ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہم دونوں ملک کے پاس ہیں، ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرف، کیونکہ آج تک کبھی بھی ایک دفعہ ہوا ہے کیوبن کرائسس، مثال کرائسس، اس کے علاوہ کبھی بھی اس طرح کا سچویشن نہیں آیا. اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا پارٹ پلے کرے گی اس جدھر آج ہم کھڑے ہیں، اس سے زیادہ سچویشن آگے ایسکلیٹ نہ کرے. شکریہ. اس کے بعد